زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ کو بات آپ کو سمجھائیں یا عرض کریں. حضور کی 3 حیثیات ہیں. ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی. 3 حیثیات ہیں. ایک ہے حضور کی خلقت، حضور کا مارد وجود میں آنا، اللہ کا حضور کو خلق کرنا. ایک ہے حضور کی ولادت، حضور کا دنیا میں اپنے والدین کے اس معروف طریقے کے تحت دنیا کے اندر آپ کی ولادت کا ہونا، دنیا کے اندر آپ کا تشریف لانا. ایک ہے 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کا حضور کو حکم دینا کہ اپنے منصب کا آپ اعلان کریں، اظہار کریں، جس کو کہتے ہیں بعثت محمدی. یہ تفصیلات طلب مضامین ہیں، ان کو چھوڑتا ہوں. حضور ولادت تک جو چیز حضور پر غالب تھی وہ نور تھا. حضور لباس تخلیق سے لے کر ولادت تک حضور لباس نور میں تھے. ولادت سے وصال تک حضور لباس بشریت میں تھے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ جب بشریت غالب تھی تو نور نہیں تھا. ولادت سے پہلے بشریت نہیں تھی، نور تھا، لباس نور میں تھے. پیدا ہونے کے بعد غلبہ بشریت کا تھا لیکن نور بھی تھا. آپ سوچتے ہیں کہ ایک نور بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کیسے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح قدس کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ان کو برابر کمپلیٹ، کوئی نقص نہیں، برابر بالکل بشر بنا کر بھیجا. اب جب مریم کے پاس گئے تو انہوں نے کیا سمجھا؟ فرشتہ سمجھا تھا، یہ بشر سمجھا تھا. جو ان سے کہتی ہیں کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، پاک دامن عورت، بشر سمجھا. اس وقت جبریل نور بھی تھے یا نہیں تھے نا؟ حضور کے پاس جبریل کبھی دیا قلبی کی شکل میں آتے، کبھی کسی اجنبی کی شکل میں آتے. صحابہ ان کو دیکھتے سارے، تو دیکھنے والے ان کیا سمجھتے ان کو؟ بشر. کیا وہ نور تھے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹام ایک شخصیت نور بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور روپ میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لباس بشریت میں. تو جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو بشریت غالب تھی. نظر جو آتی تھی وہ کیا تھی؟ بشریت غالب تھی لیکن نور بھی تھا. اب یہ 2 چیزیں حضور کا لباس ہیں، حضور کی حقیقت نہیں ہے. ولادت سے پہلے لباس نور میں تھے، ولادت کے بعد لباس بشر میں. مطلقاً حضور کی نورانیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، حضور کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے. اور یہ بشر کا لفظ توہین کے لیے نہیں آتا، یہ تو عظمت بیان کرتا ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، میں بشر پیدا کرنے والا ہوں. تو کہا اللہ تو ان کا رہا تھا. بشر ہونا بڑا اعلیٰ مقام ہے، عزت کا مقام ہے، یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے. حضور کو بشر کہنا بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے. البتہ یہ ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں سنگل ورڈ نہیں یوز کیا جاتا، ان کا تقاضا ہوتا ہے باقیوں سے فرق کرنے کے لیے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نا تو صرف اللہ نام نہیں لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل شانہ، اللہ عز اسمہ، کوئی نہ کوئی ساتھ لقب ہونا چاہیے. مکہ معظمہ کا سنگل نام نہیں لینا چاہیے، بے ادبی ہے. میں مکے گیا تھا، نہیں، میں مکہ شریف گیا تھا، مکہ معظمہ میں گیا تھا. مدینہ کا سنگل نام نہیں. عام لوگ ہیں جو اعلان کر میں مدینے سے گئے ہیں، مدینہ المنورہ میں گیا تھا، تو مدینے کا بھی سنگل نام نہیں لینا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تنہا بشر نہیں، سید البشر.
سبحان اللہ، ہے جی، سید البشر، بے نظیر بشر، بے مثال بشر، بشر کہیں لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ ہونا چاہیے جو عام بشروں سے امتیاز کرے. ہم بشریت کا منکر نہیں ہے. یہ تو خواہ مخواہ میں بدنام کیا بھئی یہ حضور کو بشر نہیں مانتے. وہ جو بشر نہیں مانتا تو وہ بے ایمان کافر ہے، وہ تو حضور کی نبوت کا منکر ہے. اس لیے کہ رسول کی تعریف کیا ہے؟ انسان، انسانیت کی نفی، رسالت کی نفی ہے. بہرحال یہ دو حضور کے لباس ہیں، اور اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، جو مخالف ہیں وہ بھی مانتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، جن کو ایک دیوبندی نظریات کا بانی کہا جاتا ہے، آپ نے حضور کے قصائد لکھے، قصائد قاسمی، قلم توڑ دیا حضور کی نعت. کوئی کلمہ پڑھنے والا حضور کا گستاخ نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھے حضور کی بے ادبی کرے، ایسے نہیں ہو سکتا. جی اس نے بے مثال جناب قصیدہ لکھا ہے، بڑے اشعار ہیں. حضور کے ساتھ استغاثہ بھی کیا، استمداد کی، میرے پاس موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رہا جمال پہ تیرے حساب لباس حجاب بشریت. آپ کی جمال، جو آپ کی حقیقت ہے نا، اس پر بشریت کا یہ لباس رہا ہے، حجاب رہا ہے. نہ جانا تجھ کو کسی نے بجز ستار. آپ کو صرف وہ جانتا ہے جس نے آپ پر یہ حجاب ڈالا ہے. وہی ہمارا عقیدہ ہے. نہ جانا تجھ کو کسی نے بجز ستار. وہی آپ کی حقیقت کو جانتا ہے جس نے آپ پر پردہ ڈالا ہے. اب بات سمجھ گئے نا جی؟ میں ختم کرتا ہوں اس بات کو، یا پھر اگلے جمعے پر رکھیں. بات بڑی مزدار ہے. یہ عرض کرنا کہ یہ معجزہ، یہ حضور کا کھانا پینا کیسے معجزہ ہوا، حضور کے شادی کرنا کیسے معجزہ ہوا، یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری باتیں معجزہ ہیں. اللہ اپنے بھی قصد کے مجھے آپ کو حق کہنے کی. یہ حضور